دیکھیے رکوع ملنے سے رکعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. بعض علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ مانا جائے، رکعت کو دہرا لیا جائے. لیکن اس کا تعلق سورہ فاتحہ والے مسئلے سے نہیں ہے. شریعت میں کچھ مسائل استثنائی ہوتے ہیں. اگر کسی کو قیام مل گیا، امام کے پیچھے قیام مل گیا، چاہے تھوڑا ہی ملا ہو، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر اس کی رکعت نہیں ہوگی. لیکن قیام اگر کسی کو نہیں ملا، ڈائریکٹلی وہ رکوع میں شامل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ استثنائی صورت ہے. ایسی صورت میں کیونکہ رکوع میں سورہ فاتحہ تو پڑھ نہیں سکتا، اب وہ رکوع میں پہنچ کر کے اگر اسی مسئلے کو راجح سمجھتا ہے کہ رکعت مل جائے گی، تو رکعت اس کی امتیازی صورت میں بغیر سورہ فاتحہ، استثنائی صورت میں بغیر سورہ فاتحہ کے ہو جائے گی، کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی شرط قیام ملنے کی صورت میں ہے. لہذا یہ چیز ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، جس روایت کی بنیاد پر رکوع ملنے سے رکعت کو ماننے کی بات کہی جاتی ہے. وہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو یہ حکم دیا سلام پھیرنے کے بعد. وہ صحابی رسول آئے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے. انہوں نے مسجد کے دروازے ہی سے یا صفوں کے پیچھے ہی سے رکوع میں شمولیت اختیار کی اور جا کر کے اسی حالت میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں صف میں شامل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو ٹوکا، فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ آؤ، جو ملے اتنا پڑھو، جو نہ ملے اس کو پورا کر لو. نماز کا جو حصہ مل جائے اس کو پڑھ لو، جو حصہ چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو. لیکن اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکعت کو دہرانے کا حکم دیا ہو. اسی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ رکوع میں پہنچنے سے رکعت ہو جائے گی.